Dear students, we would like to discuss some brief introduction of another very important institution which is known as International Islamic Financial Market, IIFM. This institution was founded in 2002 and restructured in 2007. This institution is responsible for developing Sharia-compliant financial contracts and product templates relating to Islamic capital and money market, trade finance and corporate finance. یعنی یہ ادارہ جو انٹرنیشنل اسلامک فائنینشیل مارکیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، بنیادی طور پر اس مقصد کے لیے تشکیل دیا گیا ہے کہ یہ منی اور کیپٹل مارکیٹس کے لیے اسٹینڈرڈ کانٹریکٹس تیار کرے اور بنیادی فریم ورک فراہم کرے تاکہ تمام وہ ممالک جہاں اسلامک فائنانس انڈسٹری کام کر رہی ہے وہاں منی اور کیپٹل مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ ہو سکے اور اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو اپنی ٹریجری مینجمنٹ کے لیے آسانی فراہم ہو سکے اس طرح سے. تو یہ اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹس تیار کرنے کا ادارہ ہے. The creation of IIFM as a standard setting organization has been linked to a joint effort led by 6 founding member countries to strengthen an Islamic global prudential Sharia compliant standard agreements regime. یعنی 6 جو ممالک جو اسلامک فائنانس میں ایکٹیو ہیں انہوں نے مل کے یہ ادارہ قائم کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ گلوبل لیول پہ جو منی اور کیپٹل مارکیٹس ہیں وہ دستیاب ہو سکیں اور شریعہ اسٹینڈرڈ کے مطابق کام کر سکیں. اب تک IIFM نے 7 مختلف اسٹینڈرڈز یا ایگریمنٹس جاری کیے ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے. فرسٹ، اسلامک کراس کرنسی سواپ، کہ 2 مختلف ملکوں کے درمیان یا 2 مختلف کرنسیز کے درمیان اگر ایکسچینج ہونا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہونے چاہیے، وہ اس اسٹینڈرڈ سے پتہ چلتا ہے. سیکنڈ، ماسٹر کولیٹرلائزڈ مرابحہ ایگریمنٹ، یعنی مرابحہ ایگریمنٹ جہاں ہو رہے ہوں اور جس کے پیچھے کولیٹرل بھی طلب کیا جا رہا ہو تو اس کے لیے ایک ماسٹر مرابحہ ایگریمنٹ کس طرح کا ہو سکتا ہے، تو یہ بنیادی کانٹریکٹ اس ادارے کی طرف سے ڈیفائن کیا گیا. تھرڈ، انٹر بینک ان ریسٹرکٹیڈ ماسٹر انویسٹمنٹ وکالہ ایگریمنٹ، یعنی بعض اوقات انویسٹمنٹ کے لیے وکالہ ارینجمنٹ کیا جاتا ہے جسے وکالت الاستثمار کہا جاتا ہے، یعنی انویسٹمنٹ ایجنسی، یعنی ایک ادارہ اپنے فنڈز کسی دوسرے ادارے کو فراہم کرتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے اس کی انویسٹمنٹ کرے بطور ایجنٹ یا وکیل کے. تو اس کام کے لیے اسٹینڈرڈ ایگریمنٹ کس طرح کا ہونا چاہیے، ڈاکومنٹس کون سے سائن ہونے چاہیے، تو یہ IIFM کی طرف سے ڈاکومنٹ تیار کر کے فراہم کیے گئے. اسلامک پروفٹ ریٹ سواپس، کے مختلف اداروں کے درمیان اگر پروفٹ ریٹس کے درمیان ایکسچینج یا تبادلہ ہو رہا ہو تو وہ کس طرح سے ہونا چاہیے. تحاوت یا ہیجنگ، ہیجنگ ایک فائنانس کی ویل نون اصطلاح ہے اور اس کے لیے عربی میں لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ تحاوت کا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ماسٹر ایگریمنٹ کس طرح کا ہونا چاہیے. ہیجنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کے حوالے سے اگر ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن خطرہ محسوس کرے کہ اگر آج اس نے کانٹریکٹ نہ کیا تو مستقبل میں اس کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، تو وہ آج ہی کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو مستقبل کے رسک سے بچانے کے لیے، جس کو ہیجنگ کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے ماسٹر ایگریمنٹ اس ادارے کی طرف سے تیار ہوا. اینڈ ماسٹر ایگریمنٹس فار ٹریجری پلیسمنٹس، یعنی اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس مرکزی طور پر جمع شدہ رقوم اگر سرپلس میں ہوں، یعنی ابھی ان کی انویسٹمنٹ کے لیے مواقع نہ مل سکے ہوں، تو مرکزی طور پر ایک ادارہ ان کی پلیسمنٹ کرتا ہے، ان کی انویسٹمنٹ کرتا ہے شارٹ ٹرم بیسس پر.
تو اس کے لیے پلیسمنٹ کے لیے ایگریمنٹ کس طرح کے استعمال ہو سکتے ہیں وہ بھی اس ادارے نے تیار کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کانٹریکٹس ابھی اس کے یا ڈاکومنٹس ابھی تیاری کے مراحل میں ہیں، جس میں اسلامک کریڈٹ سپورٹ ارینجمنٹ ہے اور رسک پارٹیسپیشن ایگریمنٹ ہیں کہ اگر ایک ادارہ دوسرے کے ساتھ رسک میں شرکت کرنا چاہے تاکہ سب مل کے رسک کو برداشت کر سکیں۔ اسی طرح حقوق اسٹینڈرڈائزیشن کے کہیں بھی حقوق جاری ہوں تو اس کے لیے ایک یکساں طریقہ کار اور ڈاکومنٹس استعمال کیے جائیں، وہ بھی تیاری کے مراحل میں ہیں۔ These standards are offered for adoption without being mandated in law، یعنی اگرچہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کہ لازماً ان کو اختیار کیا جائے، لیکن کیونکہ یہ ان ملکوں کو سہولت فراہم کرتے ہیں جہاں اسلامک فائنانس انڈسٹری کام کر رہی ہے، تو وہ ممالک رضاکارانہ طور پر ان اسٹینڈرڈز کو اختیار کر لیتے ہیں۔